اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اللہ جل شانہ کا بے حساب کرم احسان اس ذات کا کہ جس نے ایک دفعہ پھر قرآن مجید سمجھنے کے لیے یہاں پہ ہمیں اکٹھا کر دیا۔ آج ہم انشاءاللہ 9واں پارہ سورہ الاعراف کی آیت نمبر 101 سے اپنا سبق شروع کریں گے۔ سورہ الاعراف آیت نمبر 101۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلک القری نقص علیک من انبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبینات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرین۔ تلک القری، یہ ہیں بستیاں مختلف انبیاء کی، یہ بستیاں مختلف لوگوں کی یہ بستیاں ہیں۔ نقص علیک، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم آپ پر بیان فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں ان کے واقعات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ آپ اپنی امت کو بتائیں کہ وہ ان سے سبق حاصل کرے۔ من انبائها، ان کی خاص خاص باتیں، چیدہ چیدہ باتیں، ساری باتیں ان قوموں نے ہزاروں سال تک ان کی زندگی تھی ان قوموں کی، پھر اس کے بعد ان پہ زوال آیا، اللہ کا عذاب آیا، لیکن اس میں سے خاص خاص باتیں جس سے آپ کی امت یعنی ہم اس قرآن کے ذریعے سے سبق حاصل کر سکیں، وہ باتیں بتائیں۔ انباء، خاص خاص امپورٹنٹ نیوز، جسے ہم کہتے ہیں ہیڈ لائن نیوز۔ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، بے شک ان سب کے پاس آئے تھے اللہ کے پیغمبر نشانیاں لے کر، اللہ کے رسول آئے تھے واضح نشانیاں لے کر۔ فما کانوا لیؤمنوا، تو پس نہیں تھے وہ ایمان لاتے، نہیں وہ ایمان لانے والے تھے، ان ساری نشانیوں کے باوجود، معجزات کے باوجود، کتابوں کے باوجود وہ ایمان نہیں لائے۔ بما کذبوا من قبل، بس انہوں نے ان چیزوں کو جھٹلا دیا، اس چیز کو جو اللہ تعالیٰ نے وحی کی اپنے رسولوں کی طرف، جو ان کو تعلیم ان لوگوں تک پہنچانے کے لیے دی، انہوں نے اس کو جھٹلا دیا۔ کذالک، اسی طرح، یطبع اللہ، مور لگا دیتے ہیں اللہ علی قلوب الکافرین، حقیقت سے انکار کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں ان کے دلوں پر اللہ تعالیٰ مور لگا دیتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک فطری اصول ہے کہ جس صلاحیت کو انسان استعمال نہیں کرے گا، اللہ اس صلاحیت کو ختم کر دیں گے۔ جیسے ڈاکٹر کہتے ہیں نا کہ اگر آنکھوں پہ 6 مہینے کے لیے پٹی باندھ دی جائے، بالکل کچھ انسان دیکھے نہیں، تو بینائی کی صلاحیت ختم ہو جائے گی۔ ویسے تو دیکھیں کتنے سال چلتی، انسان کی عمر کے 7 سال چلتی رہتی ہے، کہیں بیماری میں تکلیف میں آہستہ آہستہ کم ہوتے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جب کسی کا کوئی بازو یا ٹانگ فریکچر ہوتی ہے تو کسی ایک جوڑ تک پلسٹر لگا دیا جاتا ہے، تو ان 6-8 ہفتوں کے بعد جب پلسٹر کھولا جاتا ہے تو دوبارہ اس جوڑ کو چلانے کے لیے بڑی محنت مشقت کرنی پڑتی ہے، پھر جا کے وہ رواں ہوتا ہے، کیونکہ اس کو 6-8 ہفتے استعمال نہیں کیا ہوتا۔ تو انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے پیدائشی حق کی صلاحیت رکھی ہے، جب انسان اس کو استعمال نہیں کرتا ہے یا اس کو دبا دیتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کا یہ وہی قانون فطرت ہے جو ہمیں نظر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر ہم ان کے دلوں پہ مور لگاتے ہیں، انہیں نظر ہی نہیں آتا۔ ایک گناہ کریں دل پہ ایک کالا نقطہ، 2 کریں 2 نقطے، کرتے کرتے جب سارا دل سیاہ ہو جاتا ہے، پھر حق بات اس کو سمجھائی نہیں دیتی، صحیح بات نہیں سمجھ آتی، اور اس کے دل کے اندر جو کفر شرک داخل ہو جاتا ہے، جو اس دنیا کی بے جا محبت ضرورت سے زیادہ اپنا تکبر اور داخل ہو جاتا ہے، وہ باہر نہیں آ سکتا اور حق باہر سے اندر نہیں جا سکتا۔ وما وجدنا، اور نہیں پایا ہم نے یعنی اللہ نے، لأکثرہم من عہد، اکثریت انسانوں کی، کہ وہ اپنے عہد کی پاسداری نہیں کرتی۔ جو اس نے رب کے ساتھ عہد کیا ہے، الستو بربک قالوا بلی، اس کی بھی پاسداری نہیں کرتی۔ جب انسان پیدائشی صحیح بات کو سمجھتا ہے، غلط کو بھی سمجھتا ہے، سچ اور جھوٹ، اندھیرے اور اجالے میں فرق جانتا ہے، لیکن اکثریت اس کے باوجود اللہ فرما رہے اس عہد کو پورا نہیں کیا۔ لا الہ پڑھ لیا لیکن پھر بھی اللہ کے ساتھ شریک بنا لیے، لوگوں پہ بھی بھروسہ کر لیا، اپنی دولت پہ بھی بھروسہ کر لیا، مخلوق پہ بھی کر لیا۔ محمد رسول اللہ پڑھ لیا لیکن طریقے اپنے بزرگوں کے، اپنے معاشرے کے دیکھے بالے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کا پتہ ہی نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ لوگوں کی اکثریت عہد پورا کرنے والے نہیں ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، پڑھ تو لیتا ہے لیکن پتہ نہیں ہے کہ عبادت کس کی کرنی، عبادت کس کو کہتے ہیں، اور مدد کس سے مانگنی ہے، اور غیر اللہ سے مدد نہیں مانگنی، پھر بھی غیر اللہ سے مدد مانگ رہے ہیں۔
و ام وجدنا اکثرہم فاسقین، اور انسانوں کی اکثریت اس قرآن سے دور ہے۔ اس سے اللہ تعالیٰ خبردار ہو کے فرما رہے ہیں کہ اکثریت فاسق ہے۔ کیوں؟ دین کی تعلیم سے دور ہے۔ آج لوگ قرآن سے دور ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے دور ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ اے انسان، اے مسلمان، اے قرآن پڑھنے والے، اس اکثریت میں نہ شامل ہو جانا کہ وہ اکثریت ہے۔ اگر تو اپنے رب کو ناراض نہیں کرنا چاہتا، اپنے رب کو راضی کرنا چاہتا ہے، تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اس قرآن کو پڑھ سمجھ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارک کو پڑھ، اس سمجھ، اور ان پہ پھر عمل کر، پھر اللہ راضی ہوگا۔ لیکن ورنہ اکثریت وہ عہد توڑنے والی، اپنے عہد پہ قائم نہ رہنے والے، اور فاسقین میں شامل ہو جائیں گے۔ پھر دنیا میں بھی پریشانیاں ہیں اور آخرت میں بھی پریشانیاں۔ یہاں یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ فاسق نہ بن، اللہ کا عہد توڑنے والا نہ بن، اللہ کا عہد جوڑنے والا، اور فاسق اللہ کا نافرمان فرائض کو چھوڑنے والا نہ بن۔ ثم بعثنا من بعد موسیٰ بآیاتنا، پھر ان ساری قوموں کے بعد جن کا ذکر پیچھے ہم نے پڑھا ہے، اس کے بعد اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مبعوث فرمایا ان سب کے بعد، بآیاتنا، اپنے معجزات دے کر، الی فرعون و ملائہ، ان کو ہم نے بھیجا فرعون کی طرف اور اس کے سرکش جو درباری تھے، جو ان کے لیڈر تھے، ملاء ہم بہت دفعہ پڑھ چکے ہیں، جو صاحب حیثیت لوگ، یعنی اس کے وزیر، مشیر، سارے ان کی طرف بھیجا، بہا، ساتھ ان کے معجزات کے۔ فانظر کیف کان عاقبۃ المفسدین، تو انہوں نے نہیں مانا، انہوں نے ظلم کیا، جیسے ہم نے پیچھے پڑھا ہے، تو انہوں نے بے انصافی کی اللہ کے ان معجزات کے ساتھ، تو پھر دیکھا ان کا انجام کیا ہوا۔ اللہ نے سب فرعونیوں کو غرق کر دیا، فرعون بڑے بادشاہ سمیت، لو لشکر سمیت سب کو فرق کر دیا۔ یہ زمین پہ فساد پھیلانے والے تھے، اللہ کی نافرمانی کرنے والے تھے۔ وقال موسیٰ یا فرعون انی رسول من رب العالمین، انہوں نے فرعون کو کہا اور اس کے دربار میں جا کر کہا، موسیٰ علیہ السلام نے، اے فرعون، میں اللہ کا رسول ہوں، میں اس ذات کی طرف سے بھیجا گیا ہوں جو مالک کائنات ہے، جو خالق کائنات ہے، جو اس سارے کائنات کے انتظام کرنے والا ہے، اس نے مجھے بھیجا ہے کہ تجھے میں بتاؤں کہ وہ وحدہ لا شریک ہے۔ میری نبوت کو بھی مان، اور اس اللہ کی وحدانیت کو، توحید کو بھی مان۔ یہ اس کو سب سے پہلا سبق دیا۔ حقیقاً اللہ اقول علی اللہ الا الحق، مجھ پر یہ لازم ہے، جس کا میں نمائندہ ہوں، اس نے مجھے حکم دیا ہے، اور حقیقت یہی ہے، اللہ اقول، کہ میں نہ کہوں، اللہ اللہ پر الا الحق، مگر سچی بات۔ اللہ کے بارے میں کبھی میں کوئی ایسی بات نہ کروں۔ میں نبی نہیں ہوں تو میں کہہ نہیں سکتا اس نے مجھے نبی بنایا، رسول بنایا۔ اللہ کے بارے میں تمہیں میں جو کچھ بات کر رہا ہوں وہ بالکل سچی اور حق بات ہے۔ قد جئتکم، اور لایا ہوں میں تمہارے پاس، یعنی آیا ہوں میں تمہارے پاس، ببینات، اس رب کی، من ربکم، رب کی طرف سے واضح دلیلیں لے کے، معجزات لے کے آیا ہوں، جو کسی مخلوق کے لیے ممکن نہیں ہے، وہ وہی عطا کر سکتا ہے۔ فارسل معیہ، اور ساتھ میرے بھیج دے بنی اسرائیل کو۔ دو ہی مطالبات حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس قوم سے کیے کہ ایمان لے آؤ، مجھے رسول مان لو، یہ ان کی مرضی۔ اور دوسرا مطالبہ، بنی اسرائیل جن کو تو نے غلام بنایا ہوا ہے، میں انہی میں سے ہوں، ان کو میرے ساتھ بھیج دے، ہم اس مصر کو چھوڑنا چاہتے ہیں، یہاں سے جانا چاہتے ہیں، ہمیں جانے کی اجازت دے دے بنی اسرائیل۔ قال ان کنت جئت بآیات فأت بہا ان کنت من الصادقین، کہا فرعون نے، قال ان کنت، اگر ہیں تمہارے پاس، لے آ، جئتا، لے آ، سامنے کر، فرمائش کی، بآیات، جو تیرے پاس معجزات ہیں ذرا ہمیں دکھا، فأت بہا، ان کو لے آ، ہمارے سامنے ان معجزات کو دکھا کہ اللہ نے تمہیں کیا معجزات دیے ہیں، ان کنت من الصادقین، اگر آپ سچے ہیں تو۔ یعنی اس کو ابھی بھی شک میں مبتلا ہے، بلکہ مبتلا نہیں، جانتا تو ہے جو ان کا طریقہ کار تھا، اور موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو رعب اور وجاہت عطا فرمائی تھی، اس سے وہ مرعوب تو ہو گیا تھا، لیکن پھر بھی اپنے درباریوں کو کہنے کے لیے، اپنا وہ بھرم رکھنے کے لیے کہ وہ لے آئیں، وہ معجزات ہمیں دکھائیں جو اللہ نے آپ کو دیے ہیں، اگر آپ سچے ہیں تو۔ یہ ساتھ اس نے اضافہ کر دیا۔ فَأَلْقَىٰ عَصَاهُ، تو پس ڈالا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا، ایک بڑی سی لاٹھی، فَإِذَا، تو پس اچانک، فوراً، یکا یک، ہی وہ عصا، ثعبان مبین، ایک بہت بڑا سانپ بن گیا، اژدہا بن گیا، مبین، جو کسی کو کوئی شک نہیں رہا کہ یہ لاٹھی ہے،
وہ سانپ بن گیا اور بہت بڑا سانپ بنا، جس کو دیکھ کے علماء فرماتے ہیں کہ وہ درباری اور فرعون خود بھی سہم گئے، وہ اتنا دہشت ناک قسم کا سانپ بن گیا اور بالکل اس میں کوئی شک و شبے والی بات نہیں تھی۔ وہ نزع، اور نکالا انہوں نے، نزع ہوتا ہے نکالنا، کھینچ کے نکالنا، یدہ اپنے ہاتھ کو، فاذا ہی، تو پس وہ فوراً ہو گیا، اچانک ہو گیا وہ، بیضاء للناظرین، ایسا چمکتا جیسے 14ویں کا چاند ہوتا ہے دیکھنے والوں کے لیے۔ انہوں نے اپنی بغل کے نیچے ہاتھ ڈالا اور پھر اس کو نکالا، اور وہ ایسے چمکدار اور روشن ہاتھ تھا جیسے 14ویں کا چاند چمکتا ہے۔ اور آگے انشاءاللہ بار بار ان کی تفصیل آئے گی ہمیں سمجھانے کے لیے۔ اور موسیٰ علیہ السلام کو اس کی کوئی تکلیف نہیں تھی، کوئی پریشانی نہیں تھی، بالکل امن میں تھے، اور یہ اللہ کا معجزہ تھا۔ یہ دو معجزات انہوں نے فرعون کی فرمائش پہ پیش کیے، ایک اژدہا کا اور دوسرا اپنے ہاتھ کا چاند کی طرح چمکنا۔ اب یہ دیکھیں اژدہا کا بہت بڑا معجزہ تھا کہ ایک بے جان لکڑی جو اللہ کی بالکل مختلف مخلوق ہے، اور اس کو ایک جاندار مخلوق میں اللہ تعالیٰ نے اس کو تبدیل کیا۔ یہ بہت بڑی بات ہے، کسی بھی انسان کے لیے یہ بس کی بات نہیں۔ اور اس طرح ہاتھ کا بھی جو معجزہ تھا یہ بھی بہت بڑا معجزہ تھا۔ قال الملاء من قوم، اور اس کے قوم کے جو سردار تھے، وہ جو دربار میں بیٹھے ہوئے سارے دیکھ رہے تھے، بڑے بڑے لوگ، ایلیٹ کلاس، وزیر، مشیر، اس قوم میں سے، قوم فرعون میں سے، فرعون، ان ھذا لسحر علیم، یہ تو کوئی بہت بڑا جادو لگتا ہے، یہ تو بہت بڑا جادو ہے۔ کیوں؟ جب بھی انسان عاجز آ جاتا ہے کسی بات کے آگے، علمی بات ختم ہو جاتی ہے، دلیل ختم ہو جاتی ہے، پھر یہی ہوتا ہے، یا لڑائی جھگڑا، بد زبانی آ جاتی ہے، یا اس کے بعد یہ ہے کہ یہ تو جادو ہے، یہ ساری ایسی چیزیں ہیں۔ یہی انہوں نے کہا کہ جب وہ علم میں بے بس ہوئے تو پھر انہوں نے کہا یہ تو سارے کا سارا جادو ہے۔ یرید ان یخرجکم من ارضکم، یہ موسیٰ علیہ السلام چاہتے ہیں کہ تمہیں اس نکالیں، من ارضکم، جو تمہاری زمین ہے، یہ تمہارا ملک مصر ہے، یہ اس سے تمہیں نکالنا چاہتے ہیں۔ فماذا تأمرون، تو بتاؤ اب تم کیا فیصلہ کرتے ہو، کیا خیال ہے، کیا اس کی تدبیر اختیار کی جائے؟ حالانکہ موسیٰ علیہ السلام نے خود نکلنے کی بات کی بنی اسرائیل کو لے کے ساتھ، لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہمیں نکالنا چاہتے ہیں۔ کیوں؟ تاکہ لوگ ذرا جذباتی ہوں، سمجھیں کہ یہ ہمارے اوپر تو بڑا ظلم ہوگا، ہم نے تو یہاں پہ بڑی اپنی جائیدادیں، زمینیں، جاگیریں، دولت اکٹھی کی ہوئی ہے، بڑے مکان بنائے ہوئے ہیں، بڑے پلازے بنائے ہوئے ہیں، بڑا کچھ ہے، یہ سارا کچھ تو ہم ساتھ نہیں لے جا سکتے، یہ تو ادھر ہی رہ جائے گا۔ وہی وار کیا جو دنیا والے کرتے ہیں سب کے اوپر۔ یہ قصہ جاری ہے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی صحیح صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ جو کچھ ہم نے صحیح صحیح پڑھا، اللہ ہمارے ذہنوں میں، دلوں میں بٹھا دے۔ جہاں جہاں پڑھتے ہوئے بولتے ہیں ہم سے غلطیاں ہوگی، اللہ میں معاف فرما دے، اور ان غلط باتوں کو ہمارے ذہنوں سے، دلوں سے اللہ کی ذات نکال دے۔